الحمد للہ الذی بین الطیب والخبیث والصلاة والسلام علی امام اہل الحدیث اما بعد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا وقال اللہ تعالی فی مقام آخر وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ رمضان المبارک کے اندر اللہ وحدہ لا شریک کی جانب سے جہاں ہمیں بہت ساری نعمتیں، بہت ساری برکتیں دیکھنے کو، کھانے کو، سننے کو مل رہی ہیں، وہاں ہمیں مالک کائنات نے ایک بہت بڑی نعمت سے یہ بھی نوازا ہے کہ ہمیں تندرستی کی حالت میں الحمدللہ رمضان المبارک ملا ہے۔ اس سے بڑی میرے پیارے بھائیوں کوئی بات نہیں کہ اللہ وحدہ لا شریک نے ہمیں رمضان تو دیا ہے اور ساتھ صحت بھی عطا فرمائی ہے۔ رمضان المبارک کے اندر کچھ ایسے کام، کچھ ایسے اعمال ہیں کہ جن کا رمضان کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے۔ دیکھیں، ہم ایک دیوار کو کھڑا کرنا چاہتے ہیں یا ایک بلڈنگ کو کھڑا کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں بہت ساری چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے، اینٹ بائی اینٹ بھی ہمیں رکھنا پڑتی ہے، بہت چیزیں ہمیں، بہت ایسے کرنے کے کام ہمیں ملتے ہیں، لیکن رمضان المبارک کے اندر اللہ وحدہ لا شریک نے کچھ ایسی بنیادی چیزیں رکھی ہیں کہ جن کا رمضان کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے۔ رمضان کے اندر روزے کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے رمضان کا، قیام اللیل کے ساتھ، نماز تراویح کے ساتھ، تہجد پڑھیں، اس کے ساتھ ساتھ توبہ استغفار کریں، لیلۃ القدر کی تلاش کریں، لیکن سب سے بڑھ کر جو کام کرنے والا ہے روزے کے بعد وہ ہے کہ اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، توبہ استغفار کریں۔ یہ اللہ وحدہ لا شریک کا بہت بڑا احسان ہے ایسے آدمی پر کہ جو حالت رمضان میں اللہ وحدہ لا شریک سے توبہ کر لیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ توبہ ایک ایسا عمل ہے کہ مالک کائنات کی جانب سے یہ عطا کردہ چیز ہے، مالک کائنات کی جانب سے یہ عطا کردہ چیز ہے۔ توبہ کے لیے چند بنیادی اور ایسی چیزیں ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے ہمیں، تاکہ رمضان کے اندر ہم مزید اللہ وحدہ لا شریک کے قریب ہو جائیں۔ میرے بھائیوں، توبہ، استغفار، یہ سبھی چیزیں ایک جگہ، لیکن اللہ وحدہ لا شریک کو اپنے آنسوؤں کے ذریعے منا لینا، اپنے سجدوں کے ذریعے منا لینا، اور اللہ وحدہ لا شریک کو اپنے اعمال کے ذریعے منا لینا، اس چیز کا نام توبہ ہے۔ اور اللہ وحدہ لا شریک نے جس طرح ہمیں رمضان کے اندر روزے رکھنے کا حکم دیا ہے، جس طرح مالک کائنات نے ہمیں حج کرنے کا حکم دیا ہے، جس طرح اللہ وحدہ لا شریک نے ہمیں نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے، بعین ہی اسی طرح اللہ وحدہ لا شریک نے ہمیں توبہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، پکی اور سچی توبہ کرنی ہے اللہ کے سامنے۔ توبہ کے لیے تین بنیادی چیزیں ذہن میں رکھیے گا کہ توبہ کرتے وقت یہ تین شرائط یا تین بنیادی چیزیں کہ جن کے بغیر توبہ نہیں کہی جا سکتی، یا جس اعمال کے اوپر لفظ توبہ بولا نہیں جا سکتا، وہ تین چیزیں ہیں۔ سب سے پہلی چیز، اپنے گناہوں کے اوپر ندامت کے آنسو بہائیں، اپنے گناہوں کے اوپر ندامت کے آنسو بہائیں، پریشانی کے آنسو بہائیں اللہ وحدہ لا شریک کے ساتھ۔ دوسرا کام یہ کریں کہ عہد کریں کہ اللہ وحدہ لا شریک جتنے گناہ ہو گئے ہیں، جتنی معصیتیں ہو گئی ہیں، اللہ وحدہ لا شریک میں اس سے تائب ہو کر مالک کائنات تیری بارگاہ میں آ گیا ہوں، اور میں آپ سے عہد کرتا ہوں کہ میں آئندہ کبھی گناہ کے قریب نہیں جاؤں گا، میں آئندہ کبھی گناہ کے قریب نہیں جاؤں گا۔ اس بات کا عہد کرنا ہے اور اپنے گناہوں کے اوپر رونا ہے کہ آئندہ میں کبھی گناہ نہیں کروں گا۔ یہ توبہ کے لیے دو بنیادی شرطیں ہیں۔ تیسری چیز، توبہ کے لیے جو اشد جس چیز کی ضرورت ہے کہ جو ہمارے معاشرے کے اندر
ہمارے لوگوں کا مزاج پتہ ہی کیا ہے؟ میں جی بہت گنہگار ہوں، مجھ سے کوئی بڑا گنہگار نہیں ہے، مجھ سے بڑا کوئی فلاں نہیں ہے، مجھ سے بڑا کوئی فلاں نہیں ہے۔ او اللہ کے بندو، لوگوں کے سامنے گناہوں کا اعتراف کرنے کے بجائے، لوگوں کے سامنے یہ کہنے کے بجائے کہ میں بہت گنہگار ہوں، میں اس طرح کا ہوں، میں اس طرح کا ہوں، اللہ کی جانب کیوں نہیں کہتے کہ مالک کائنات میں بہت گنہگار ہوں؟ اگر اللہ سے ایسے الفاظ کہہ دیے جائیں جو ہم عوام کے سامنے کہتے ہیں، لوگوں کے سامنے کہتے ہیں، کانوں کو ہاتھ لگاتے ہیں، اگر یہ کام ہم اللہ کے سامنے کر جائیں، اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کا اعتراف کریں، اللہ کے سامنے اپنی غلطیوں کا اعتراف کریں کہ مالک کائنات پوری زندگی گزر گئی درباروں پہ جاتے ہوئے، مالک کائنات پوری زندگی گزر گئی ہے، اتنے سال گزر گئے ہیں لوگوں کے ساتھ مانگتے ہوئے، مالک کائنات اب مجھے شرم آ گئی ہے، اب مجھے حیا آ گئی ہے، مالک کائنات میرے گناہوں کو معاف فرما دے، تو اللہ وحدہ لا شریک اس بات کے اوپر قادر ہے کہ آپ کے سارے گناہوں کو معاف فرما سکتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، رمضان المبارک کی گھڑیاں بڑی ہی تیزی کے ساتھ چل رہی ہیں۔ علامہ ابن قیم علیہ الرحمہ ایام معدودات کے متعلق فرماتے ہیں کہ ایام معدودات کس چیز کا نام ہے؟ کہ اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ مومنو ایام معدودات، یہ رمضان کے چند گنتی کے دن ہیں۔ علامہ ابن قیم علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ معدودات اس چیز کو کہتے ہیں، معدودات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کوئی چیز لیں اور اس کو شمار کرنا شروع کر دیں اور وہ بڑی جلدی ختم ہو جائے، اسے معدودات کہتے ہیں۔ یعنی رمضان المبارک یہ معدودات ہے، چند گنتی کے دن ہیں، دیکھتے ہی دیکھتے گزر جائیں گے۔ ابھی چند دن پہلے رمضان کی آمد تھی اور آج دیکھیں کہ اللہ وحدہ لا شریک کی جانب سے الحمدللہ ہم نے اتنے روزے گزار دیے ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا کہ رمضان آیا تھا کہ نہیں آیا تھا۔ میرے پیارے بھائیوں، لمحہ فکریہ ایسے لوگوں کے لیے ہے کہ جن کو ابھی تک بھی یہ توفیق نہیں ہوئی، ابھی تک بھی جن کے دل نرم نہیں ہوئے کہ رمضان کے اندر رہتے ہوئے رمضان انہوں نے پا لیا ہے تندرستی کی حالت میں، لیکن اللہ وحدہ لا شریک سے بہت دور ہیں، اللہ وحدہ لا شریک سے بہت دور ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ مالک کائنات سے دعا بھی کریں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہمیں رمضان کے اندر رمضان کے حقوق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اپنے پاس جب بلائے تو اس حالت میں بلائے کہ ہمارے ایمان کا جو لیول ہے وہ جس طرح کا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، جس طرح کا صحابہ کا ایمان تھا، اللہ وحدہ لا شریک ہمیں بھی ایسا ایمان رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور رمضان المبارک کے اندر مالک کائنات ہمیں مزید نیکیاں کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے پیارے بھائیوں، میرے پیارے ساتھیوں، رمضان کے اندر اپنے ایمان کی خیال کریں، اپنے ایمان کو پرکھیں کہ آپ کا ایمان کس درجے کا ہے، آپ کا ایمان کس لیول کے اوپر ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھیے، ذکر و اذکار کیجئے، توبہ استغفار کیجئے، اپنے ایمان کے لیول کو چیک کریں۔ دیکھیں، میں آپ کو چھوٹی سی ایک مثال دے کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ ہم نے کہیں سفر پہ جانا ہو، کہیں دور دراز نکلنا ہو، ہم کیا کرتے ہیں؟ گاڑی اپنی لے کر جاتے ہیں کسی ایسی شاپ سے کہ جن کے پاس کوئی ایسا آلہ ہوتا ہے کہ جو چیک کرتا ہے کہ اس گاڑی کے ٹائر کے اندر ہوا کتنی ہے، کیا یہ گاڑی اپنے منزل مقصود تک بآسانی پہنچ سکتی ہے یا نہیں پہنچ سکتی۔ یہ چیک کرواتا ہے، ڈرائیور بھی چیک کرواتا ہے اور مالک کے گاڑی بھی چیک کرواتا ہے، گاڑی کا مالک بھی چیک کرواتا ہے کہ کہیں درمیان کوئی مسئلہ تو نہیں بنے گا۔ اللہ وحدہ لا شریک کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں ایک آلہ دیا ہے اپنے ایمان کا لیول چیک کرنے کے لیے۔ مالک کائنات نے، پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں ایک آلہ بتایا ہے کہ آپ اس آلے کے ذریعے، اس مشینری کے ذریعے آپ چیک کر سکتے ہیں کہ آپ کے اندر ایمان کتنا ہے۔ وہ آلہ کون سا ہے؟ کہ جب تم گناہ کو دیکھو، برائی کو دیکھو کہ برائی ہو رہی ہے، تمہارے دل کے اندر تمہارا دل تڑپ جائے اور برائی کو ختم کرنے کے لیے حتی الامکان کوشش کرو، تو سمجھ لو تمہارے اندر ایمان موجود ہے۔ اگر برائی ہو رہی ہے، گناہ ہو رہا ہے اور آپ کا دل ویسے کا ویسا ہی ہے، گناہ کو روکنے کے لیے آپ ذرا برابر بھی تقاضا نہیں کر رہے، آپ کا دل ویسے ہی ہے، آپ سمجھ لیں آپ کے اندر ایمان نہیں ہے۔ چھوٹی سی مثال دیتا، اللہ وحدہ لا شریک ہمیں اپنے ایمان کا محاسبہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اپنے ایمان کو جانیے، ہمارا ایمان کہیں 11 مہینوں کی طرح ویسے کا ویسا تو نہیں ہے، ہمارا ایمان کہیں
ایسا تو نہیں ہے جیسا ایمان ہمارا پہلے مہینوں میں تھا۔ اللہ وحدہ لا شریک ہمیں اپنے ایمان کا خیال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ وحدہ لا شریک ہمیں دنیا میں رہتے ہوئے ایمان کی حالت میں اپنے پاس بلائے۔ اللہ وحدہ لا شریک جتنے لوگ دنیا سے جا چکے ہیں، مالک کائنات ان کے اوپر اپنا خاص رحمت نازل فرمائے۔ ہمارے ایک دوست ہیں شیخ فہیم اللہ سلفی صاحب، کراچی کے اندر ماشاءاللہ بہت وقت گزارا ہے انہوں نے ایک اچھا مصلح ہونے کے ناطے۔ اللہ وحدہ لا گزشتہ دنوں وہ انتقال فرما کے اللہ وحدہ لا شریک ان کے اوپر خاص رحمت نازل فرمائے۔ اور جتنے میرے ساتھی ہمارے ساتھ منسلک ہیں جو ہمیں دعا کے لیے کہتے رہتے ہیں، ہماری دعا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہونے دن چگنی اللہ وحدہ لا شریک ہماری دعائیں ان کے حق میں قبول فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔